سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ آج کا ذکر جس رات میں ہم کر رہے ہیں، اس رات کی ایک افصیلیت ہے بہت بڑی. اس رات کی نسبت جو ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑے موضوع سے تعلق رکھتی ہے. سرکاری قسم کے موضوعات کی تعداد اتنی ہے کہ 1,24,000 جو انبیاء ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان انبیاء کو جتنے موضوعات عطا فرمائے ان سب کو اگر جمع کیا جائے، مجموع کیا جائے، تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوعات پھر بھی زیادہ ہے. سب سے بڑا موضوع تو قرآن حکیم ہے جو قیامت تک چلنا ہے، اور اس موضوع کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام موضوع میں سب سے افضل موضوع جو ہے یہ شب معراج ہے. معراج واقع معراج جس کو کہتے ہیں، یہ موضوع معراج ہے آپ سب کا. اس 27 رات میں یعنی شب تھی، 26 آج ہے شب 27 اس کو کہتے ہیں. اس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، بخاری میں، مسلم میں، مختلف حدیث میں اس واقعے کو پیش کیا گیا ہے. الحمدللہ اس واقعے سے کون واقف نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں، ہمیشہ سنتے بھی ہیں علماء کرام سے بات. تو اس کی واقعے کو میں ڈیٹیل آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ یہ رات ہے تو اس رات کی افصیلیت حاصل کرنے کے لیے میں اس واقعے کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جانتے تو سبھی ہیں، لیکن یہی رات تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے ام ہانی کے گھر پر. بہت مختصر طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. واقعہ تو بہت حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. ام ہانی کا گھر حرم میں آ گیا وہ، بلکہ میرے ساتھ جو واقعہ پیش آئے، میرے شیخ خود ہوگا ہمیشہ ایک ہی جگہ پر قیام کرتے تھے حرم میں، ساری زندگی کو وہیں قیام رہا. ظاہر ہے میں خدمت پر وہیں ہوتا تھا. تو مجھے خیال آیا کہ اللہ کا ولی جب بھی کوئی کام کرتا ہے، اس نے یہ جگہ جو منتخب کی ہے بیٹھنے کی، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی اس میں کوئی پوشیدہ راز ہوگا ضرور. تو پہلا مجھے پتہ چل گیا. تو وہاں پر پرانے آدمی بیٹھتے تھے بہت. میں نے ان سے یاد کیا کہ اس جگہ کی کوئی خصوصیت ہے، باب الوداع سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں نا، تو پھر اس آخری چپوترا جو ہے رکن یمانی کے سامنے بالکل حضرت وہاں تشریف رکھتے تھے ہمیشہ. تو انہوں نے بتایا کہ آپ دیکھیں پریشان، دیکھیں سارا جتنا برآمدے جو ہیں ان میں جو سٹون لگے ہوئے ہیں، ستون جتنے بھی پلرز، تو دیکھیں کس میں فرق نظر آئے گا. ظاہر سملر تھے، لیکن وہاں پہ جو ستون تھا وہ مختلف ہے. وہ جگہ پر ڈبل ستون لگائے ہوئے ہیں اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا لگایا جیسے پلیٹ فارم نہیں، چھوٹا سا الگ نظر ہے وہ چیز. تو میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ یہاں پر یہ ہے؟ تو فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی پاک کو معراج شروع ہوئی تھی. یہاں سے اب اس کی برکت لگائیں، اس زمین کی کتنی برکت ہوگی، خیر وہ تو ہے بھی حرم، تو اس کو حرم میں داخل کر دیا تھا. بہرحال نبی پاک وہاں پر آرام فرما رہے تھے. تو
جبریل علیہ السلام اور ملائکہ ہمراہ تشریف لائے تو ان کا انداز جو داخل ہونے کا تھا دروازے سے نہیں بلکہ چھت سے، چھت کو توڑا، اندر آپ تشریف لے آئے، اور جو شان تھی آپ کی نبی وقت اسی شان سے آپ نے ان کو اٹھایا اسی ادب کے ساتھ، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ یاد فرما رہے ہیں، مشتاق ہیں آپ کے دیدار کا۔ پھر وہاں سے ان کو حتیم میں لے جایا گیا، یہ دوسری روایت بھی ہے کہ آپ حتیم میں استراحت فرما رہے تھے۔ حتیم سے پھر آپ کو چاہے زمزم جہاں پر ہے، وہاں زمزم کا کنواں ہے، وہاں پہ لایا گیا۔ وہاں پر جبریل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو چاک کیا، ناف تک آپ کے دل مبارک کو نکالا۔ وہ آسمانوں سے ایک تشت لے کر آئے تھے سونے کا، اس میں بھرا ہوا تھا کچھ چیز نورانی۔ آپ کے سینے باغ سے دل کو نکالا گیا، پھر اس میں ڈالا گیا جو تشت آپ لے کر آئے تھے، اس کو جو اس کے اندر ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تشت تھا، اس میں آپ کے دل کو دہایا گیا اور ڈالا گیا۔ پھر اس دل کو دوبارہ لگا دیا گیا، اور اس کے بعد آپ کا سینہ مبارک جو تھا جڑ گیا۔ پھر براق تھا، ساتھ لے کر آئے تھے۔ براق ایک سواری ہے جنت کی، تو یہ سواری جو ہے اس پہ کسی بھی انبیاء نے سواری نہیں کی، بالخصوص آپ نبی ہوں یہ مقرر کی گئی تھی۔ تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ آپ تشریف رکھیں سواری پر اور سفر شروع کرتے ہیں۔ سواری جو کافی بڑی تھی لمبائی میں، تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھے حدیث میں، اور آپ آگے تشریف رکھا اپنے، اور براق نے چلنا شروع کیا۔ اس کی رفتار اتنی تھی کہ پہلا قدم اس کا جہاں تک نظر انسان کی جاتی ہے حد نظر تک، وہاں پر پہلا قدم پڑتا تھا۔ اونچا بڑا لمبا سفر کرنا تھا، سواری بھی ایسی تھی۔ سفر شروع ہوا، پہلا سٹاپ آیا تو اس سٹاپ پر رکا گیا اور فرمایا کہ تشریف لائیے۔ آپ سے نیچے اترے، فرمایا یہاں 2 رکعت آپ پڑھ لیں۔ فرمایا یہ کیا جگہ ہے؟ فرمایا کہ یسرب ہے، اس کو یسرب کہتے ہیں، لیکن یہ نام اس کا تبدیل ہو جائے گا، آپ کی ہجرت یہاں پر ہوگی شہر کے اندر، مدینہ منورہ یعنی۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے تو پھر دوسرا سٹاپ آیا، وہ تھا طور سینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے، فرمایا یہاں بھی آپ 2 رکعت نفل پڑھیے۔ پھر تیسرا سٹاپ آیا مدائن کا، یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی، تو وہاں کیا۔ اب ان سب کی خصوصیات ہیں، معاملات ہیں، وہ تو یہاں ڈیٹیل نہیں ہو سکتی نا، انشاءاللہ وہ تو ہوتی رہتی، کبھی بیانات کے اندر چلتا رہتا ہے معاملہ۔ اس کے بعد پھر چوتھا سٹاپ آیا، بیت الرحم تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش تھی۔ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام اس کے بعد انہوں نے وہاں پر نفل پڑھے۔ اس کے بعد پھر سفر شروع ہوا، اب سواری جا کے رکھتی ہے بیت المقدس میں۔ تو بیت المقدس بہت بزی تھا اس وقت، سارے انبیاء جو تھے تشریف لا چکے تھے، منتظر تھے نبی پاک کے دیدار کے، آپ کو دیکھنے کے سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء بیت المقدس میں موجود تھے۔ تو آپ سواری سے اترنے لگے تو حضرت جی فرمایا کہ نہیں، آپ سواری سے، یہ سواری آپ کے اندر تک جائے گی، آپ کو پروٹوکول دیا گیا باقاعدہ اس سواری، آپ تشریف اندر تک لے گئے۔ تمام صحابہ جو تھے انبیاء آپ کا استقبال کیا اس شان سے جو کرنا چاہیے تھی۔ اس کے بعد مصلی پڑھا ہوتا تھا، آپ تشریف آگے نہیں لگے، خود جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے اور فرمایا کہ آپ جائیں اور آپ نماز پڑھیں، اللہ نے کہا ہے کہ آپ امامت کریں گے۔ تمام نبیوں کی پھر امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ امام الانبیاء کا خطاب آپ کو ملی ہو سب۔ اس کے بعد پھر سفر شروع آپ کو، تو اب یہ براق نہیں تھا، اب سیڑھی لگا دی گئی آسمان پر، سبحان اللہ، سیڑھی لگی، اس سیڑھی کے ذریعے آپ نے چلنا شروع کیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان،
تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان. پہلا آسمان پہ جو استقبال کیا حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، اسی طرح پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، چلتا گیا ساتویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام. پھر آخری آسمان تھا اس پہ استقبال کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. وہ نہ کھڑے ہوئے نہ استقبال کیا بلکہ ٹیک لگائے بیت المعمور کے ساتھ بیٹھے رہے. باقی تمام انبیاء کھڑے ہوئے تھے. وجہ یہ تھی کہ آپ ان کی اولاد سے تھے اور وہ آپ کے والد تھے. تو یہاں احترام دیکھیں آپ کہ والد کا احترام قائم ہی رہا. آپ نے خود ملاقات کی اور سلام کیا ابراہیم السلام سے. اور پھر اس کے بعد آگے سفر شروع ہو. جگہ اس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. سدرہ کہتے ہیں بیری، وہاں بیری کا وہ درخت ہے. ہم کہہ رہے ہیں بیری پتہ نہیں کس قسم کا درخت ہوگا. منتہا کہتے ہیں ایکسٹریم، ختم، حد ختم ہو جاتی ہے وہاں. جو لکھا ہے حدیث میں یہ ہے کہ وہ سینٹر حد ہے کہ آسمان کے جو اوپر کے فرشتے احکامات لے کے آتے ہیں وہ یہاں تک آتے ہیں، نیچے نہیں آ سکتے. نیچے سے جو فرشتے اعمال لے کے جاتے ہیں وہ یہاں تک ہوتے ہیں. یہیں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، وہ اوپر نہیں جا سکتے. تو اس حد پہ پہنچے سدرۃ المنتہا پر. یہاں سے پھر جبریل علیہ السلام جو تھے ساتھ چھوڑ دیا اور آپ پھر آگے روانہ ہوئے. آگے جو روانہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ جس آوازیں کچھ آ رہی ہیں اس مقام پہ پہنچے تو وہ قلم تھے جو انسانوں کی تقدیروں کو لکھتے ہیں اور واقعات کو لکھتے ہیں. یہ اوپر کی. اس کے بعد جو اگلا اسٹیشن تھا جہاں پہنچنا تھا آپ نے وہ تھا جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود تھے. اب اس سے آگے کیا ہوا کچھ پتہ نہیں، کیا واقعات ہوئے، کس طرح گفتگو ہوئی، لیکن اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ ہم کلام بھی ہوئے آپ اور دیدار بھی کیا. سبحان اللہ. کیا کتنی دیر ہے کہ اسپیس ساری رک گئی تھی، وقت ختم ہو چکا تھا. جہاں تھا ٹائم وہیں رہ کے چکا تھا. دنیا کا پورا اسی جگہ جم چکی تھی پوری دنیا. سبحان اللہ. ستارے، چاند، سورج سب بالکل اپنے مقام پہ جم چکے تھے سارے جب یہ واقعہ ہوتا. تو پھر جب ملاقات ختم ہوئی اللہ سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کرتے تحفے دیے آپ کی امت کے لیے. لمبی حدیث ہے، مختصر بتا رہا ہوں آپ کو. تو 3 تحفے آپ کو دیے گئے امت کے لیے الحمدللہ. اب آپ بتائیں کہ کتنی قیمتی وہ تحفے جو اللہ پاک نے دیے ہیں، اس کی کیا برکات اور کیا چیزیں ہوں گی اس میں. تو پہلا جو تحفہ دیا گیا وہ 50 نمازوں کا تھا، جس کو اللہ نے اپنا فضل فرما کر ریڈیوس کر دیا اور 5 نمازیں رہ گئیں. لیکن فرمایا کہ جو ہمارا قانون ہم بدلتے نہیں ہیں تو ثواب ہم اس کا 50 کا ہی دیں گے. ہر نماز کو جو ہم پڑھتے ہیں یہ ثواب کتنا ملتا ہے؟ وہی 50 کے حساب سے ملتا ہے، 50 نمازوں کے حساب سے. تو پہلا تحفہ تو نمازوں کا تھا. اب خود سوچیں آپ کہ کتنا بڑا تحفہ اللہ نے اس امت کو دیا اور کہاں پر دیا، کیا حیثیت ہوگی اس کی، کیا برکت ہوگی اور کیا اہمیت ہوگی. اور کتنا افسوس کا مقام ہوگا جب اس امت اس نماز سے غافل ہو جائے گی اور پھر بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں گے، بڑا اونچا سمجھیں گے. یاد رکھیں اس دنیا کے اندر سب سے جو کم ترین انسان گھاٹے میں انسان ہوگا آخرت میں. یاد رکھیں سب سے زیادہ ذلیل و خار جو انسان ہوگا آخرت میں وہ شخص ہوگا جس نے نماز کے ساتھ زیادتی کی، جس نے 5 وقت نماز نہیں پڑھی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں. کچھ بھی ہو جائے میرے بھائی، اس پیغام کی شب معراج کی خلاصہ ہے یہ نماز میں. آپ کو بہت واقعات ہوئے شب معراج میں، بہت واقعات، لیکن اس سب کا جو خلاصہ جو ہے نا وہ آخر نماز پہ رک جاتا ہے. اتنی قیمتی چیز ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دنیا کی جو بالکل فانی چیز ہے، یعنی کتنی سی بڑی بھی آپ چیز لیں دنیا کی، کتنی بھی بڑی چیز لے لیں، لیکن نماز کے مقابلے میں وہ ایک ذرے کا بھی
مقابلہ نہیں رکھتے اس سے. کبھی بھی زندگی جب تک انسان کی یاد رکھے نماز کو نہ چھوڑے. اپنے گھروں کے اندر اس کو جاری کریں. گھروں کے اندر سختی سے پڑھو. اولادوں کو نماز سکھائے. جب نماز انسان سے نکل جاتی ہے سب سے بڑی بربادی کا انسان کو سامان شروع ہو جاتا ہے. وہ خوشحالی نہیں ہوتی. وہ جو مکان بنتے ہیں نماز کے بغیر، جو جائیدادیں بنتی ہیں، جو انسان کے کاروبار چلتے ہیں نماز کے بغیر، وہ انتہائی بڑا عذاب ہے. انتہائی بڑا عذاب ہے. یہ بہت ہی بڑا دعویٰ ہے. نماز چھوڑ کے کوئی بھی کام دنیا کا ہم کریں گے سوچ سکتا ہے ان کے اندر برکت ہو. اس کی اتنی افضلیت ہے اس نماز کی. آپ دیکھیں کس مقام پہ اللہ عطا فرمائے، اور خاص طور پہ اللہ کے نبی ہوئی اللہ نے تحفہ عطا فرمایا. تو اس کا بھی ہے مین میسج تو یہ ہے اس کا کہ ہمیں اگر دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہیے تو نماز کو نہ چھوڑیں. نماز کو ترک نہ کریں. مضبوطی کے ساتھ اپنے نمازوں کے ساتھ نماز اپنا تعلق قائم فرمائیں. پھر نماز کے ساتھ ایک بڑا ریلیشن رکھا اللہ پاک نے معراج کا. بہت بڑا ریلیشن رکھا ہے. کسی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت اترتی ہے معراج کے. الحمدللہ جس سے کہا جاتا ہے نا مومن کی معراج. جو حدیث تو نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے. تو جب یہ واقعات ہو گئے سارے اللہ کے نبی پہ واپس تشریف لائے تو یہ آزمائش شروع ہوئی. یہ ایسا واقعہ تھا جو انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتا. وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس طرح ٹائم رک جائے، اسپیس رک جائے اور اتنی جلدی پوری آسمان سے گھوم کے آ جائے. تو قرآن مچا. ابو جہل جیسے ہوتے یہ ہمیشہ جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں وہ تو ایسی باتوں کو تلاش کرتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. پہلا بڑے خوش تھے کہ اب ہمیں موقع مل گیا استغفر اللہ کہ ہم ثابت کریں گے کہ بھی یہ نبی نہیں ہے. یہ جب سب سے پہلے ان کے دوست کے پاس چلتے ہیں جو بہت ہی زیادہ کرتا ہے یار ان کا یعنی ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے کہا ایک عجیب واقعہ ہے. تو معلوم اس نے کیا کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک رات کے اندر 7واں آسمان پہ گیا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور پھر واپس بھی آ گیا. واپس آنے کے بعد معاملہ سارے رسی تھے. کیا یہ ممکن ہے؟ تو ابو صدیق نے سوچا، بڑے خوش ہوئے. بس کہتے ہیں یہ بھی اب جواب اس کا نہیں دے سکیں گے. ان کے سوچنے پر خاموش ہونے پر یہ سوچے کہ اب تو یہ جو ہے جواب نہیں ملے گا تو اب بس معاملہ شور مچانے کا بڑا آسان ہو جائے گا. ابو صدیق نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہا کس نے؟ ہمارے تمہارے یار نے کہا ہے؟ کہتے انہوں نے کہا ہے. یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. یہ تو اس سے بڑی بات ہے کہ اللہ ان کے پاس تو وہی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے. یہ تو ان کی حیثیت کے مطابق بہت ہی چھوٹی بات آپ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کی شان تو بہت بلند ہے. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خطاب دیا صدیق کا. تو یہ تھا واقعہ معراج کا. برکتوں سے بڑی رات ہے الحمدللہ. تو برکن میں نے کچھ واقعات آپ کے سامنے مختصر پیش کیے ہیں اور اس موقع پہ ہم اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کی نعمت بھی ہے بہت بڑی ہمارے ساتھ کہ ہم اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں اس عظیم رات کے اندر. اللہ تعالیٰ کی توقع رکھتے ہیں اس کی رحمت سے کہ آج کی رات میں ہم اس ذکر میں نواز دیں گے اور ہمارے سینوں کو بھی صدر فرمائیں گے اور ہم سب جو بے نمازی ہیں اللہ پاک ہم سب کو نماز والا بنائیں گے. نماز سے ہمارے گھروں کو سجائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں پکا نمازی بنائے. درود شریف پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید
صل على محمد النبي الأمي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا فضلنا وجدنا خطأنا وعمدنا كل ذلك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا الإيمان وأمتنا الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نبيهم مستقيم شهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا. یا اللہ تمام مصیبتیں تمام پریشانی ہماری دور فرما دے، ہمارے تمام مسائل حل فرما دے. یا اللہ ہماری رکاوٹیں دور فرما دے. یا اللہ تو ہماری زندگی کو آسان فرما دے. یا اللہ ہماری زندگی کو آسان فرما دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما. یا اللہ بیماری کو دور فرما. یا اللہ بیماری کو دور فرما، رحمتوں کا نزول فرما. اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی اولادوں کو نمازی بنا دے. اے میرے مولا ہمارے گھروں کو نور نماز کے نور سے منور فرما دے. اے میرے مولا ہمیں ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما. یا اللہ جو ایسے مریض لا علاج ہیں میرے مولا اپنے فضل سے ان کو سب کو صحت یاب کر دے. یا اللہ جو اسپتالوں میں ان کو صحت یاب کر دے. یا میرے مولا تو جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے. اے میرے مولا جن گھروں میں رنجشیں ہیں پریشانی ہے میرے مولا ان کے گھروں میں یا کریم سکون عطا فرما دے. آپس میں محبت نصیب فرما دے. یا اللہ اولادوں کو فرما بردار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے میرے مولا ہمیں پکا نمازی بنا، ذکر کرنے والا بنا، تلاوت کرنے والا بنا، تجھ سے محبت کرنے والا بنا، نبی پر اپنی اتباع کرنے والا بنا، آپ کی شریعت پہ چلنے والا بنا، آپ کی سنت سے محبت کرنے والا بنا. یا کریم یا کریم اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے. یا اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں مدینے کی سیر نصیب فرما دے. تو نے اپنے حبیب کو تو معراج کی سیر عطا فرمائی. اے میرے مولا ہمیں مدینے کی گلیوں کی سیر عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں جو جہاں روزے کے سامنے کھڑے ہو کر درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے میرے مولا روزے کے سامنے کھڑے ہو کر گنبد شریف کے سامنے نعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے میرے مولا خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرما، آب زمزم نصیب فرما، صحیح مروہ نصیب فرما. اے کریم تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے میرے مولا. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے. ہمارے دوست جو ہم سے تعلق رکھنے والے اس دنیا سے جا چکے میرے مولا ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما، ان سب کی مغفرت فرما. اے میرے مولا تمام ذاکرین کو ترقی نصیب فرما. جس راستے پہ چل رہے ہیں میرے مولا تیری محبت کا راستہ ہے. یا کریم ان کی منزلوں کو آسان فرما دے، ان کو سینوں کو کشادہ فرما دے، ان کو اخلاص نصیب فرما. یا اللہ ان کو اپنے مشائخ سے محبت نصیب فرما. یا اللہ تعلق نصیب فرما. اور میرا مولا اپنے فضل ہمارے سفروں کو آسان فرما دے. یا کریم تو اپنے فضل کرم سے اس امت پہ رحم فرما دے، پوری امت پہ رحم فرما دے. یا اللہ پوری امت پہ رحم فرما دے، پوری امت پہ رحم فرما. یا کریم اپنے فضل کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے، ان کی یاد کے صدقے سے، اصحاب کے صدقے سے، اولیاء اللہ کے صدقے سے اللہ ہماری آج کی اس بابرکت رات میں ہماری ساری عبادت کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا مختصراً جو ہمارے استاد بھی نے ہمیں جو واقعہ بیان فرمایا اس کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں اس کا سبق جو ہم نے دیا گیا ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا کریم تو اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلسوں کو قائم اور دائم فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.